माशाअल्लाह हमारे यहाँ के मुदर्रिस और हमारे साथियों में से एक साथी जो कि आला तरीन साथियों में से, ऐसे नहीं कि बस एक साथी बल्कि आला तरीन साथियों में से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बयान भी इस तरह करेंगे कि आप खुश हो जाए। और खुश होने का मतलब ये नहीं कि ये चिल्लाकर माइक वगैरह तोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि ये इस तरह बयान करेंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको समझ में भी आएगा, आपके सीने और दिल में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो बयान करेंगे वो इल्म भी हासिल होगा, उतरेगा इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नारे तकबीर, अल्लाहु जिनका नाम मोहम्मद सैफ अली अत्तारी सल्लल्लाहु अलैहि है, जो कि जामिअतुल मदीना मुंबई से है। आप उनके बयान को समाप्त फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسلام میں پڑھاؤں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مومن اسے کہتے ہیں، ایمان والے کو مومن کہتے ہیں جو ایمان لے کے آیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے احکام کو ماننے والا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و سنت کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ حدیث پاک بخاری میں ہے یعنی اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کریں۔ جتنی زیادہ نیتیں کریں گے آپ انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب بھی آپ کو اتنی زیادہ ملے گا۔ اعلیٰ حضرت اپنے کتاب میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کے لیے 40 نیتیں تحریر فرمائے ہیں۔ 40 نیتیں اگر کریں گے ہم تو 40 ثواب ملے گا۔ ایک نیت کریں گے 1 ثواب ملے گا۔ اور انہوں نے 40 نیت تحریر فرما کے لاسٹ میں یہ بھی کہا کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو بھی نیک نیت ہو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہم کوئی بھی کام کریں، ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کریں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، مطلب اعمال کا دار و مدار نیت بنتی ہے۔ جس طرح ہم نیت کریں گے اسی طرح ہمارے اعمال کا ثواب ملے گا۔ ہم اگر نیت ہماری درست نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی سی نیتیں کر لیں۔ ہم بیان میں بیٹھے تو بیان میں بیٹھنے صرف واہ واہی کرنے کے لیے ہم یہاں نہیں بیٹھتے۔ جب بھی بیان میں بیٹھے آپ کہیں بھی بیٹھے تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہاں سے اٹھوں تو جیسا ہوں ویسا نہیں ہوگا، کچھ پا کے کچھ حاصل کر کے کچھ تبدیلیاں اپنے اندر پیدا کر کے ہوگی۔ تو آج سے آپ یہ عہد کر لیں کہ جب بھی بیان میں بیٹھیں گے تو علم دین حاصل کریں گے، اسے یاد رکھیں گے، اسے دوسروں تک پہنچائیں گے۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا ہر ایک اسلامی بھائی اور اسلامی بہن مبلغ ہے. مبلغ مطلب دین کی دعوت دینے والا, دین کے باتیں کو پہنچانے والا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے وہ نبی کی امت کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ تبلیغ کرے, اسلام کو پہنچائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی بھی نبی نہیں آئے گا تو دین کا کام کیسے ہوگا؟ تو یہی ہم اور آپ سے ہوگا. آپ جتنا علم جانتے ہیں اسے دوسروں تک پہنچائیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ امام کی اوپر ہی سب ڈال دیا جائے, علماء کے اوپر ہی ڈال دیا جائے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ہمیں جتنا پتہ ہے ہم اپنے ماتحت کو بتائیں. ہمیں پتہ ہے کہ اسے بتاؤں گا تو میری بات کو مان لے گا, اسے بتاؤں گا تو میری بات کو مان لے گا. تو ہمیں ہر اس کو بتانا پڑے گا. کوئی گناہ کر رہا ہے ہمارے سامنے اور ہمیں پتہ ہے کہ میں اسے بتاؤں گا تو یہ اس گناہ کو چھوڑ دے گا. تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اسے اس پر تنبیہ کریں, منع کریں, اسے ڈانٹ ڈپٹ کریں, ہاتھ سے روکیں, زبان سے روکیں, جس طرح چاہے آپ روک سکتے ہیں. ہاں اس میں ایک احتیاط یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرے باتوں سے یہ نہیں مانے گا, اوپر مجھ پر ہی الجھ پڑے گا, تو آپ اس ٹائم سکوت اختیار کریں, اسے نہ منائیں. کیونکہ جھگڑا فساد پھیلانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. لیکن اس میں بھی آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ جو کام وہ کر رہا ہے اسے اپنے دل سے برا جانے کہ وہ کام برا ہے, وہ کام برا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ اس کام کو جب برا جان لیں گے تو آپ اس کام کو کرنے سے بچیں گے. پھر آپ کے سامنے وہ کام کبھی آئے گا تو آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا یہ بندہ وہ کام کرتا تھا, میں اسے منع تو نہ کر سکا لیکن اب میں یہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. قیامت کے دن ایک بندے کے اعمال میں ڈھیر سارا اعمال آگے ترازو میں, میزان کہتے ہیں نا, قیامت کے دن ترازو ہوگا, اسے میزان کہتے ہیں. اس میں اعمال تولے جائیں گے, نیک اعمال اس میں تولے جائیں گے. یہاں کی ترازو اگر جو بھاری ہو وہ نیچے جاتا ہے, دنیاوی ترازو. پر قیامت کا جو ترازو ہوگا وہ جتنا بھاری ہوگا اتنا اوپر اٹھے گا. جتنا بھاری ہوگا اتنا اوپر اٹھے گا. تو اس بندے کے اعمال میں کئی سارے اعمال آ گئے تو وہ بندہ کہنے لگا یا اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے تو یہ عمل کیے نہیں, میرے میزان میں یہ عمل کیسے آ گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ تمہارے عمل نہیں ہے, یہ تمہارے وہ نیت ہے جو تم سچے دل سے کیے تھے, پر کسی وجہ سے وہ کام وہ عمل آپ نہیں کر پائے, یہ اس کا ثواب ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا ہمیں, نیت جتنی اچھی رہے گی, جتنا پختہ نیت رہے گی, انشاءاللہ ثواب ملے گا ہی, اگرچہ وہ کام ہم سے نہ ہو. جیسے روز یہاں پر آپ کو آنے, آپ کو دل سے عہد کر لیں انشاءاللہ روز یہاں پر آئیں گے, بیان سنیں گے. اب کسی وجہ سے اگر آپ نہ آ پائے, کوئی ایسی مجبوری آ گئی تو انشاءاللہ آپ کو آنے کا ثواب ملے گا. صرف یہی نہیں, اس کے علاوہ بھی ہر ایک کام سے پہلے اچھی سی نیت ہے, کھانے پینے سونے بیٹھنے اٹھنے ہر ایک کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ, مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جانا ہے, اسلام کی ہر ایک بات کو ماننا ہے, دل سے تصدیق کرنا ہے. یہ جو محرم کا مہینہ چل رہا ہے اس میں امام حسین اپنے رفقا اپنے ساتھیوں سمیت کربلا کے میدان میں جامع شہادت نوش فرمائے. یہ اس آیت سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اگر امام حسین چاہتے تو یزید سے بیعت کر لیتے, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے, لیکن اس آیت کا مفہوم پھر ادا نہیں ہو پاتا, کیونکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ. اسی لیے امام حسین نے یزید کو ہاتھ نہ دیا بلکہ سر دے دیا. امام حسین شہید ہو کر بھی بادشاہ بن گئے, یزید جیت کر بھی ہار گیا. آج اس کی قبر
علیہ السلام نے کچھ وصیت فرمائی. آپ کی آخری وصیت یہ تھی کہ نماز کو نہ چھوڑا جائے، نماز کو نہ چھوڑا جائے، اور اپنے ماتحت مطلب آپ کے اندر جتنے لوگ ہیں اس کا حق ادا کیا جائے. بس یہ دو جملے تھے. اس میں آپ کو پورا اسلام سکھا دیا گیا. یہ دو ہی ورڈ ہے لیکن اس میں آپ کو ہر ایک بات سکھا دی گئی. آپ کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں آپ کو اس کا حق ادا کرنا ہے. آپ کے ورکرس ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ سب کے حق ادا کرنا ہے. کسی کا بھی حق ماریں گے تو قیامت کے دن آپ کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کے اندر یہ بندہ تھا، آپ نے اس کو کیوں نہیں سکھایا، کیوں نہیں گناہ سے روکا، آپ سے سوال کیا جائے گا. تو آپ پر یہ لازم و ضروری ہے کہ جو آپ کے ماتحت ہے اس کے حق کو ادا کرے، اس کی تربیت فرمائے، اسے نیک اعمال کرنے کی ترغیب کرے، اسے برے کاموں سے بچائے. کیونکہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں شہداء کا ذکر بار بار آتا ہے، تو ہم شہید کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ شہید ہوتا کیا ہے. شہید کی تین قسمیں، تھری کیٹیگریز آف شہید. ایک شہید حقیقی، ایک شہید ہے حقیقی، دوسرا ہے شہید فقہی، اور تیسرا ہے شہید حکمی. ٹھیک ہے. شہید حقیقی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا. اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا اسے شہید حقیقی کہتے ہیں. شہید کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے پر اسے غسل نہیں دیا جاتا ہے، اسے غسل نہیں دیا جاتا ہے. اس کے خون شدہ کپڑے میں ہی اسے دفنایا جاتا ہے، اسے کفن بھی نہیں دیا جاتا تاکہ وہ خون گواہی دے کہ یہ بندہ شہید ہوا. ٹھیک ہے. شہید کی فضیلت بہت ساری ہے، لیکن ہمیں بتانا شہید کون کون کس کیٹیگری کے ہوتے ہیں. شہید حقیقی سمجھ گئے آپ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے اسے شہید حقیقی کہتے ہیں. شہید فقہی مطلب فقہا اکرام کسے شہید کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں کہ جو ظلمن قتل کر دیا گیا. وہ جنگ کے لیے تو نہیں نکلے تھے پر کہیں سے جا رہے تھے، اسے زبردستی کسی نے قتل کر دیا، ڈاکوؤں نے مار دیا، تو اسے شہید فقہی کہتے ہیں. اس کا بھی جنازہ تو پڑھا جائے گا پر اسے بھی نہلایا نہیں جائے گا، غسل نہیں دیا جائے گا، اس کے بھی کفن بدلے نہیں جائیں گے، اسی کپڑے میں اس کو دفن کر دیا جائے گا. یہ دوسرے. پہلے والے کیا تھا جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے گئے وہ شہید حقیقی ہے جو امام حسین اور سارے لوگوں کا شہید ہوئے. اور شہید فقہی یہ ہے جو ظلمن کسی نے ان کو قتل کر دیا. یہ تو لڑائی کرنے گئے نہیں تھے، بس ظلمن اس نے قتل کر دیا، اسے شہید فقہی کہتے ہیں. اس کی بھی نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی پر کفن نہیں دیا جائے گا، اسی کپڑے میں سے کفنایا جائے گا. اب دوسری بھی اس کا نہیں ہوئے گی. اور تیسرا ہے شہید حکمی. شہید حکمی بہت سارے اس میں ایگزامپلس آتے ہیں. شہیدوں کو پانی میں ڈوب کر مر گیا تو اس کو شہید حکمی کہتے ہیں. شہید حکمی جنازے پڑھیں گے، اس کے کفن بھی تبدیل کریں گے، اس کی غسل بھی ہوگی، لیکن شہید کا حکم اس کا ثواب ملے گا. شہید کیسے ثواب ملے گا. کون ہے اس کے چند ایگزامپل سن لیتے ہیں. جو پانی میں ڈوب کر مر گیا، جسے کرنٹ لگ کے شہید ہو گیا، آگ لگ کے جس سے موت آ گئی، یا پھر زمینی بلائے ڈیزاسٹر آتے ہیں اس میں کوئی شہید ہو گیا، تو یہ سب لاسٹ کیٹیگری آتے ہیں شہید ہو. یہ تین شہید ہے. تو اب جب شہداء کا ذکر آئے تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. ہمارے آقا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دو نواسے حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین، ان دونوں کو حسنین کریمین کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے بیٹے کہتے تھے، جبکہ یہ آپ کے ناتی تھے دونوں، لیکن آپ انہیں اپنا بیٹا کہتے تھے.
کئی واقعات کتابوں میں ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تو یہ آپ کے کندھے میں چڑھ جاتے نماز کی حالت میں. سجدے میں بچپنا تھا, چھوٹی عمر میں ہوتے 2-3 سال 4 سال کی عمر میں, تو آپ کے سجدے آپ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے کاندھے میں سوار ہو گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو لمبا فرما دیا کہ امام حسین کو تکلیف نہ ہو. یہ آپ کی محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے کاندھے میں سوار کیا کرتے تھے. سواری ہوتا ہے نا, وہاں سے سواری کرائی جاتی ہے. تو ایک بار ابوبکر صدیق نے امام حسین کو کہا کہ تمہارا سوار تو کیا ہی اچھا ہے, کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نبیوں کے سردار ہے, اور وہ امام حسین کو سواری کرا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین سے کہا تمہاری سواری تو کیا ہی خوب ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں سوار بھی تو کیا خوب ہے. تو اس میں بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین کی محبت کا پتہ چلتا ہے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو بوسہ دیا کرتے تھے, کبھی ہونٹ پہ, کبھی سر پہ, کبھی گال پہ, کبھی گلے پہ. ہمیشہ اس کے واقعات ملتے رہتے ہیں. حسنین کریمین سے آپ اتنی محبت فرماتے تھے کہ کتابوں میں بہت سارے واقعات اس کے گزرے ہیں. اور امام حسنین کریمین ایک بار ان کا بچپن میں جھگڑا ہو گیا کسی بات میں, ہوتا ہے نا بچپن میں ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ ہمارا فیصلہ کر دیجیے, یہ آپ سے لڑتے ہیں, یہ آپ سے لڑتے ہیں, بچپنا ہوتا ہے نا ایسا. تو ایسا ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ لوگ جاؤ. تو اتفاق ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر عفو درگزر یعنی معاف کرنے کی فضیلت بیان کر رہے تھے. تو امام حسن امام حسین سب سے پہلے امام حسین گئے تھے, تو پہلے وہ سن لیے کہ جو معاف کرتا ہے اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے. بس یہ سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی نہیں گئے, ڈائریکٹ امام حسن کے پاس جاتے دوڑتے ہوئے. بچپنا کا عالم ہے. دوڑتے ہوئے امام حسن کے پاس گئے اور انہیں بولے بھائی میں نے آپ کو معاف کیا, آپ بھی مجھے معاف کروا دیں. تو امام حسین امام حسن شریعت کی کتنی پاسداری کرتے تھے, اس سے بھی پتہ چلتا ہے بچپن سے ان کا یہ عادت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ارشاد فرماتے تھے آپ دونوں ان کا لبیک کہتے تھے. آپ کا علمی مقام بہت بہتر ہے. بچپن سے ہی آپ کئی مسئلے مسائل حل کر دیا کرتے تھے. آپ کا علمی مقام بھی بہت ہے. آپ حسنین کریمین کو جنت کے سردار, جوانوں کے سردار کہا گیا ہے. حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو امام حسن امام حسین سے ہمیں صرف محرم میں محبت نہیں کرنی, یہ جو کیے ہیں کربلا میں اس کا حق ادا کرنا ہے. یہ ہمارے لیے نا وہاں پہ شہید ہوئے, اپنے بچوں کے ساتھ 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی شہید کروا دیا. کیوں؟ تاکہ آنے والی امت اسلام سے غافل نہ ہو جائے. اگر یزید سے اس نے بیعت کر لیتے تو یزید پھر شراب کو عام کر دیتا, زنا کو عام کر دیتا, اور جوئے کو عام کر دیتا. بہت سارے برائیاں عام ہو جاتی تھی, اسلام کے قانون چھٹ جاتے. امام حسین شہید ہو کر اسلام کو زندہ کر دیے. اسلام کو زندہ کس کے لیے کیا؟ ہمارے لیے, امت محمدیہ کے لیے. حضرت امام حسین نے اپنے خاندان کو لٹا کر ہمارے لیے, صرف ہمارے لیے, انہیں کوئی حاجت نہیں تھی. کیونکہ شریعت میں یہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی جان پر آ جائے کہ میں آپ کو مار دوں گا, آپ یہ کام کرو, تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو کسی نے ریوالور آپ کے سر پہ دھیان دیا کہ آپ یہ کام کرو, اگرچہ وہ کام ناجائز ہے, آپ کو بول رہے ہیں بوتل شراب پی لو, آپ سر پہ دھیان دیا بندوق, تو آپ پی سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. یہ شریعت کا حکم ہے. امام حسین اگر چاہتے تو وہاں بھی جان بچانے کے لیے بولے تھے کہ میں بیعت کر رہا ہوں, لیکن ان کو پتا تھا کہ اگر میں ابھی بیعت کر لوں گا تو لوگ اس پس منظر کو نہیں سمجھیں گے. وہ یہ سمجھ لیں گے امام حسین نے یزید سے بیعت کر لیا جو فاسق تھا, فاجر تھا, پلید تھا. امام حسین نے اپنے سر کو دے دیا لیکن ہاتھ کو دینا گوارا نہیں ہوتا, اور ہمارے لیے اسلام کو بلند فرما دیا تاکہ امت مسلمہ امت محمدیہ اسلام پر عمل کرے. آج ہم اپنے آپ پہ غور کریں. امام حسین کا نام تو لیتے ہیں, نعرہ تو لگاتے ہیں, کیا ہم اسلام کے احکامات پہ کتنے عمل کرتے ہیں؟ محرم ہمیں یہی طرح دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام میں ڈھال لیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ. تو ہم کیوں نہیں داخل ہو رہے؟ ہمیں اللہ رسول کا خوف نہیں,
کیا ہمیں قیامت آئے گی اس کا پتہ نہیں؟ جنت جہنم میں اس کا پتہ نہیں؟ قیامت کے مولانا کی ہمیں پتہ نہیں؟ سورج سوارنے سے ہمیں نہیں پتہ ہے ہمیں؟ زمین تانبے کی ہوگی نہیں پتہ ہے ہمیں؟ سب اپنے پسینے میں ڈوبے رہیں گے نہیں پتہ ہے؟ اعمال دھولے جائیں گے نہیں پتہ ہے؟ جہنم میں دھکیلا جائے گا نہیں پتہ ہے؟ سب پتہ ہے ہمیں، پھر بھی اس سے غافل ہے. کیوں؟ کل کریں گے نا، کل کریں گے نا، کل کریں گے. کل کس نے دیکھا ہے؟ جب جا کے تب سویرا. آج آپ سن لیے، کل ابھی شروع ہو جائے، ابھی سے ابھی جا کے تو ابھی شروع ہو جائے. شیطان آپ کے پیچھے ہاتھ پیر سب دھو کے پڑا ہے، وہ آپ کو سدھرنے نہیں دے گا. آپ تکلفاً جان بوجھ کر نیکی کا کام کریں، اپنے آپ کو اس طرح بنائیں ہم نیک کام کے لیے اترے. اپنے جذبے کو جان بوجھ کر آپ لگتا ہے کہ اتنے دن تک نہیں کرے، اچانک کیسے کرنی آپ کریے. جب مکھی ناک پہ بیٹھتی ہے نا تو ناک کو نہیں کاٹتے، مکھی کو بھگاتے ہیں. تو شیطان آپ کو نیک کام میں آڑے آ رہا ہے تو آپ ناک کو مت کاٹیے، شیطان کو بھگائیے، اس عمل کو کیجیے. آپ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ناک کو کاٹ دیتے ہیں، عمل کو چھوڑ دیتے ہیں. عمل کو نہ چھوڑیں. محرم کے مہینے کی جو فضیلت ہے یہ آپ کبھی سمجھے کہ 12 ماہ جو ہے محرم سے لے کر ذی الحجہ تک یہ خونی ہے. ذی الحجہ میں قربانی کی گئی، ٹھیک ہے، وہاں بھی بیٹے کی ہی قربانی کی، پر اللہ نے دمبا وہاں پر قربان کروا دیا. اب محرم یہ شروعات بھی قربانی سے ہی ہے، تو دین کے لیے قربانی ہی چاہیے. ہمارے اسلاف یہ تھے کہ اپنے بیٹوں کو اپنے خاندانوں کو لٹا دے رہے ہیں اسلام کے لیے، اور آپ اپنے آپ کو سدھرنے کے لیے اپنے وقت نہیں دے پا رہے ہیں. آپ کے لیے یہاں پر اہتمام کیا گیا نماز مسجد، اس کا اہتمام کیا گیا نماز پڑھنے کے لیے، مدرسے کا اہتمام کیا گیا، کس کے لیے کیا گیا؟ آپ اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے، آپ خود نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے تو پھر کیا مطلب رہ گیا؟ یہ ہم سے نعرہ لگانے کے لیے مسلمان ہیں، امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہم اپنے آپ میں تبدیلی لائیں نا، ہم اپنے آپ میں بھی تبدیلی لائیں نا. ہر دن کوئی ایسا عمل کرے جو صرف آپ کو پتا ہو اور اللہ کو پتا ہو. اتنے سارے واقعات سنتے ہیں ہم کہ وہ بندہ بخشا گیا، وہ بندہ بخشا گیا. کیوں بخشا گیا؟ کچھ نیک عمل کیا تھا بندہ، اس کی وجہ سے بخشا گیا تھا. ہم بھی اپنے آپ میں یہ کچھ ڈیلی ایک عمل ایسا کرے جو صرف ہم کو پتا ہو اور اللہ کو پتا ہو. جو عمل صرف ہم کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو. نہ کسی کو بتانے کی نیت ہے، نہ کبھی بتاؤں گا، بس مجھے پتا ہے، اللہ کو پتا ہے. نیکی کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں. آپ راستے سے پتھر ہٹا دیجیے، ثواب ملے گا آپ کو. نیت اچھی ہوگی تو یہاں بھی نیت ہے. یہاں بیان چل رہا ہے، کوئی جیسے کہ دائیں بھائی آئے، آپ لوگ مشاہدہ ہو گئے، ہٹ گئے، ان کو جگہ دے دیے، ثواب ملے گا آپ کو. تو ثواب کے بہت سارے ذرائع ہیں. یہ ہمیں کہ ہم کس طرح ثواب کو حاصل کریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں. مسلمان اپنا وقار دنیا میں کھوتا جا رہا ہے. اب ہر جگہ دے رہے مسلمان پھرتا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے شعار کو چھوڑ دیا. مسلمان ہے تو ہمیں اس پر پاسداری کرنا ہے، اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہونا ہے. اپنے آپ کو یہ عہد کر لے کہ انشاءاللہ پنج وقت نماز کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد سے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. نماز کی پابندی کریں. آپ حضرت کی سب سے آخری وصیت یہی ہے کہ نماز کی پابندی کرو، اور اپنے ماتحت آپ کے انڈر کے جو لوگ ان کے حق ادا کرو. آپ جو اس کا زمین مان لے رہے، اس کا پیسہ مان لے رہے، اس کے یہ سامان لے رہے، اس کے یہ سامان لے رہے، کیا ہے؟ دنیا ہی میں رہنا ہے، قبر میں نہیں اترنا ہے، قیامت کا سامنا نہیں کرنا ہے. سب پتہ ہے، بس شیطان ہمیں وہ بٹا دیتا ہے. چلو یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، ہفتہ ہو جاتا ہے. ایسا بھیڑ بکری ہے، وہ ہم پہ ہفتہ ہو جاتا ہے. ایسا کرتا تو ہمیں ہفتہ ہو جا رہا، ہم چلتے جا رہے ہیں. اپنے آپ کو پہچانے. شیطان مردود ہے، لگایا گیا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے. اوپر سے امت محمدیہ میں جو سب امت سے افضل امت ہے. دیگر نبی آئے جتنے بھی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، امام آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، جتنے بھی نبی آئے ان سب کی امت تھی. لیکن سب سے افضل امت کون ہے؟ ہمیں امت محمدیہ سب سے افضل امت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نیکی کا دعوت دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. یہ پہلے کی امت یہ نہیں کرتے تھے.
اس ٹائم کے جو نبی آتے تھے وہ کرتے تھے، لیکن اس امت کی خصوصیت ہے کہ نیکی کا دعوت دیتے، نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور آج ہم اسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں کسی کو، نہ برائی سے منع کرتے ہیں کسی کو، کیا خود کو ہی، نہ ہم خود کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں نہ خود کو برائی سے روکتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہمیں کس لیول کا بنایا گیا ہے اور ہم کس لیول میں ہیں، اپنے لیول کو اٹھائے، اپنی کوالٹی کو بڑھائے۔ اب کوئی پرنسپل ہے تو پی والا کام تو نہیں کرے گا نا، تو اپنے لیول کو بڑھائے، اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اثر کرے تو چند بات ہی کافی ہے، ورنہ رات بھر کا بیان دے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اپنے اندر تبدیلی لائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کے لیے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اپنے اندر تبدیلی لائے، آپ آئیں گے انشاءاللہ ہمارے دل میں۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے، مسلمان سے سنی ہوتی، دا ون اینڈ اونلی مسلمان از سنی، یہ اپنے اندر یہاں بات ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف سینٹینس نہیں ہے، یہ ایک صرف سینٹینس نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پورا ایک عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صفات کو، تمام باتوں کو دل سے ہم جانتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، یہ تعظیم نہیں کرتے ہیں، تعظیم ہم کرتے ہیں، جو تعظیم کرتا ہے وہی مسلمان ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، بولنے بیٹھوں گا تو ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو بتائیں گے کہ تعظیم رسول ہی اصل ایمان ہے۔ صحابہ اکرام میں کئی سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو تعظیم سے ہٹ گئی، اسے ایمان سے نکال دیا گیا، اس کا ایمان اس کو مار دیا گیا، تو ایمان والے نہیں ہو، کیونکہ تعظیم رسول انہوں نے نہیں کی۔